السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کیا حالت جنابت میں سحری کھانے سے روزہ صحیح ہوگا؟ ناظرین محترم، جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز اور درست ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت قائم کی، ہم بستری کر لیا اور رات میں غسل کرنے کا موقع نہ ملا یا سستی کی وجہ سے غسل نہیں کیا، فجر میں جب سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس شخص کے پاس زیادہ وقت بچا ہوا ہے تو وہ غسل کر لے، پھر اس کے بعد سحری کھا لے۔ لیکن اگر دیکھتا ہے کہ وقت کافی کم ہے، غسل کرنے کے لیے جائیں گے تو سحری چھوٹ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے سحری کھا لے، اس لیے کہ اگر سحری ابھی نہیں کھائیں گے تو وقت نکل جائے گا، پھر ہم سحری نہیں کھا سکتے۔ غسل بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سحری کھانے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان اگر ہمیشہ پاکی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہو تو اچھی بات ہے، لیکن غسل کرنا ضروری ہے اصل نماز کے لیے، تو فجر کی نماز کے لیے وہ شخص غسل کر لیں گے، پہلے سحری اطمینان سے کھا لیں گے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سلمہ رضی اللہ عنہا، دونوں امہات المومنین میں سے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اہلی ثم يغتسل ويصوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کا وقت حالت جنابت میں ہو جایا کرتا تھا، اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہی حکم احتلام کا بھی ہے، یعنی کوئی شخص ایسا تھا جو رات میں سویا اور خواب میں احتلام ہو گیا، اس کے منی کا خروج ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر فجر کا وقت نکلتے جا رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے وہ سحری کھائیں گے، پھر اس کے بعد غسل کر لیں گے۔ ایسے ہی دن میں اگر احتلام ہو جائے تو بھی وہ غسل کر لیں گے، اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا، اس لیے کہ رات کے وقت آدمی ہم بستری اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ جب اس صورت میں بغیر غسل کے سحری انسان کھا سکتے ہیں تو احتلام تو انسان کے اختیار سے باہر ہے، وہ خود بخود خارج ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ماوردی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنِ احْتَلَمَ فِي اللَّيْلِ وَأَمْكَنَهُ الْاِغْتِسَالُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمْ يَغْتَسِلْ وَأَصْبَحَ جُنُوبًا بِالْاِحْتِلَامِ أَوْ احْتَلَمَ فِي النَّهَارِ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، کہ امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں محتلم ہو جائے، رات میں کسی شخص کا احتلام ہو جائے اور وہ غسل کرنے پر قادر تھا لیکن رات میں غسل نہیں کیا، جنابت کی حالت میں اس نے فجر کی اور روزہ رکھا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کا دن میں احتلام ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس شخص کا بھی روزہ صحیح مانا جائے گا۔ المہم پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز اور درست ہے، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے انسان کا پاک ہونا شرط ہے، سحری کھانے کے لیے ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہے، اس لیے مجبوری کی صورت میں انسان بغیر طہارت کے، بغیر غسل کے حالت جنابت میں سحری کھا سکتا ہے، پھر بعد میں فجر کی نماز کے لیے اس کو غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے اس چینل پیام محمدی کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، عین ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔